السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت 5ویں کی اردو کی نظم راہ حق ہم نے پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اس کے سوال کیے تھے، تو ان سوالوں کو کرنے کے بعد 3 سوال ہم نے کر لیے تھے۔ اس کے بعد ہم آگے کریں گے۔ آج دیے گئے مصروں کی مناسبت سے دوسرا مصرع لگا کر شعر مکمل کریں۔ ٹھیک ہے، دوسرا مصرع لگانا ہے۔ شعر کا ایک مصرع ان نے دیا ہوا ہے، دوسرا مصرع ہم نے لگانا ہے جس کی وجہ سے شعر جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ کفر کے گھپ اندھیرے میں اے دوستو، یہاں پہ ہم ڈھونڈیں گے کہاں پہ ہے۔ ہاں، کفر کے گھپ اندھیرے میں اے دوستو جگنوؤں کی طرح جگمگاتے رہو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم لکھیں گے جگنوؤں کی طرح جگمگاتے رہو۔ اس کے بعد ان نے اس شعر کا یہ والا مصرع، دوسرا مصرع جو یہاں پہ غلطی سے لگ گیا ہے، پھر دوسرا مل ہی جائے گی ایک روز منزل تمہیں، مل ہی جائے گی ایک روز منزل تمہیں، شرط یہ ہے کہ قدم تم بڑھاتے رہو۔ تو یہاں پہ آئے گا شرط یہ ہے کہ قدم تم بڑھاتے رہو۔ یہ پھر سے مسٹیک ہو گئی ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد ہے لفظ فنکار 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، فن اور کار۔ تم اس قسم کے 5 مرکب بناؤ جس کے آخر میں کار آتا ہو۔ اب مرکب کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے 2 مختلف الفاظ سے بنے ہوئے ایک لفظ کو مرکب کہا جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے بنایا ہے فن اور کار، جو ہے 2 الگ الگ الفاظ ہیں، تو ان کو جب ملا دیا تو لفظ فنکار بن گیا۔ تو اسی طرح سے ہم نے 5 اور الفاظ ایسے بنانے ہیں۔ تو ہم بنائیں گے، سب سے پہلے ہم لکھیں گے اداکار، اداکار، ٹھیک ہے، گلوکار، ساہوکار، جفا کار، اور ہم لکھیں گے سیاہ کار۔ ٹھیک ہے، 1 2 3 4 اور 5، یہ ہم نے یہ مرکب لکھ دیے 5۔ ٹھیک ہے، اب اس سے آگے کیا ہے ہمارے پاس؟ زخم، کفر، جگمگانا، پرچم، دشمن، ان الفاظ کی مدد سے جملے بنائیے۔ تو ہم نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ زخم، نیکی کی راہ میں زخم بھی کھانے پڑتے ہیں، نیکی کی راہ میں زخم بھی کھانے پڑتے ہیں۔ پھر ہے کفر، کفر ایک اندھیرے کی مانند ہے، کفر ایک اندھیرے کی مانند ہے۔ جگمگانا، راہ حق میں ہمارا نام جگمگاتا رہے، راہ حق میں ہمارا نام جگمگاتا رہے۔ پرچم، ہمیں دین احمد کا پرچم اڑاتے رہنا چاہیے، ہمیں دین احمد کا پرچم اڑاتے رہنا چاہیے۔ پھر ہے دشمن، دشمن سے بھی نیک سلوک برتنا چاہیے، دشمن سے بھی نیک سلوک برتنا چاہیے۔ یہ آ گئے جملے ہمارے۔ اس کے بعد ہے پہلے بتائے گئے قواعد معلوم کیے جائیں۔ ماضی ناتمام وہ فعل ہے جس میں کام جاری ہو، جیسے آتا تھا، کھاتا تھا وغیرہ۔ پہلے بتائے گئے قواعد معلوم کیے جائیں، یعنی کہ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ پچھلے والے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی مطلق وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی جو ہے، یہ بھی فعل ماضی کی ہی ایک قسم ہے۔ تو فعل ماضی کی ایک قسم ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا۔ یہ وہ فعل ہے جس میں کام جاری ہو، جس میں کام جاری ہو، یعنی ہم کو یہ تو پتہ ہو کہ کام ہو رہا تھا، لیکن وہ کب ہو گیا، کب ختم ہوا، یا اگر ختم ہوا تو کس وقت ہوا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی جانکاری نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہمیں صرف اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ کام ہو رہا تھا، جیسے آتا تھا، کھاتا تھا، یعنی کہ آ رہا تھا یا کھا رہا تھا۔ اسی طرح سے ہم دوسری مثالیں اگر دیں تو ہم کیا دیں گے؟ بارش ہو رہی تھی، اب کب ختم ہو گئی، کب رک گئی، اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی یا بارش ہوتی تھی۔ اکبر اسکول جاتا تھا،
وغیرہ وغیرہ. تو جس میں یہ ایسی باتیں آئے کہ کام ختم ہوا نہیں ہوا، جس میں کام کا کوئی پتہ نہیں ہو کہ ختم ہوا کہ نہیں ہوا، اس کو ہم ماضی ناتمام کہیں گے. ٹھیک ہے، آپ سیدھے طور پہ یہی تعریف لکھیں گے. ماضی ناتمام وہ فعل ہے جس میں کام جاری ہو، بس جاری ہو، ختم ہوا نہیں ہوا اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلوم نہ ہو، بس اتنا سا آپ لکھیں گے. اس کے آگے جیسے مثلا میں آپ لکھیں گے آتا تھا، کھاتا تھا، یا اگر اور بھی ایگزامپل آپ لگانا چاہتے ہیں جیسے بارش ہو رہی تھی یا بارش ہوتی تھی، اکبر اسکول جا رہا تھا یا اکبر اسکول جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے یہ آپ کر لینا سارے. ٹھیک ہے، پھر مجھے ہوم ورک سینڈ کر دینا واٹس ایپ گروپ میں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.